اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اعلان ہے سبھی بھائیوں سبھی بہنوں کے لیے کہ دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، تو انشاءاللہ تعالی میں اور باقی سبھی بھائی بہنیں بھی اس کے لیے ضرور دعا کریں گے۔ اور ایک چھوٹا سا اعلان اور ہے، اگر کسی میرے بھائی بہن کو کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، تو وہ اپنا اور اپنی والدہ کا نام اور جو بھی اپنا مسئلہ ہو وہ نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھیں، تو انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے حساب سے جو سب سے بہترین وظیفہ ہو وہ میں اسے سینڈ کر سکوں، وہ میں اس کے ساتھ بھائی بہن کے ساتھ شیئر کر سکوں، تو انشاءاللہ تعالی اس کا رزلٹ چند دنوں میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ میرے اللہ کے نام میں، اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے، بہت برکت ہے۔ اگر کوئی کمی ہے تو وہ ہم میں ہے، اور جس طرح میں بیان کروں گا اسی طرح وظیفہ کیجیے گا، تو انشاءاللہ تعالی کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، ایک بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری سلطنت میں جو سب سے بڑا بے وقوف ہے اسے پیش کرو۔ بادشاہ بھی بادشاہ ہی ہوتے ہیں۔ خیر، حکم تھا، عمل ہوا، اور بے وقوفوں کے نام سے سینکڑوں لوگ پیش کر دیے گئے۔ بادشاہ نے سب کا امتحان لیا اور فائنل راؤنڈ میں ایک شخص کامیاب ترین بے وقوف قرار پایا، تو بادشاہ نے اپنے گلے سے ایک قیمتی ہار اتار کر اس بے وقوف کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ بے وقوف اعزاز پا کر اپنے گھر کو لوٹ گیا۔ ایک عرصے کے بعد وہ بے وقوف بادشاہ سے ملنے کے خیال سے اس کے پاس آیا، لیکن بادشاہ اس وقت اپنی آخری عمر میں تھا اور بادشاہ مرض الموت میں مبتلا تھا۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ جس کو آپ نے بے وقوف قرار دیا تھا، اسے انعام دیا تھا، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے اذن ملاقات بخش دیا، یعنی بادشاہ سلامت نے اجازت دی، تو وہ شخص جو بظاہر بے وقوف تھا حاضر ہوا۔ بادشاہ سلامت سے پوچھنے لگا، بادشاہ سلامت آپ لیٹے ہوئے کیوں ہیں؟ بادشاہ مسکرایا اور بولا، میں اب اٹھ نہیں سکتا کیونکہ میں ایک ایسے سفر پر جا رہا ہوں جہاں سے واپسی نہیں ہوگی، اور وہاں جانے کے لیے لیٹنا ضروری ہے۔ تو وہ بے وقوف حیران ہو کر پوچھنے لگا، واپسی نہیں آنا؟ کیا ہمیشہ وہیں رہنا ہے؟ تو بادشاہ اس کی بات سن کر بے بسی سے کہنے لگا، ہاں ہمیشہ وہیں رہنا ہے۔ تو بے وقوف کہنے لگا، تو آپ نے تو وہاں بہت بڑا محل، بہت بڑے باغیچے، بہت سے غلام، بہت سے بیگمات اور بہت سا سامان عیش روانہ کر دیا ہوگا۔ بے وقوف نے جب یہ کہا تو بادشاہ چیخ مار کر دہاڑ دہاڑ کر رونے لگا۔ تو بے وقوف نے حیرت سے بادشاہ کو دیکھا، اسے سمجھ نہ آئی کہ بادشاہ کیوں رو پڑا۔ تو بادشاہ کہنے لگا، نہیں، میں نے وہاں ایک جھونپڑی بھی نہیں بنائی۔ روتے روتے بادشاہ کی آواز نکلی، تو بے وقوف کہنے لگا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ سب سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے وہاں ہمیشہ رہنا ہے، ضرور انتظام کیا ہوگا۔ تو بادشاہ کہنے لگا، افسوس صد افسوس کہ میں نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ اور اس وقت بادشاہ کے لہجے میں بلا کا درد تھا۔ تو بے وقوف اٹھا اور اپنے گلے سے وہ ہار اتارا اور بادشاہ کے گلے میں ڈال کر بولا، تو پھر حضور اس ہار کے حقدار آپ مجھ سے زیادہ ہیں۔ مرنے کے بعد انسان کی حسرتیں۔ اور میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آخر میں آپ کو کچھ بیان کرتا ہوں کہ ابھی وقت ہے تو کر لیں، ورنہ موت کے بعد انسان کی وہ آرزویں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوا ہے، اور یاد رکھیے گا کہ وہ وقت کبھی واپس نہیں ہوگا۔ ان میں سے سب سے پہلی حسرت سورۃ النبا میں آیت نمبر 40 میں، اے کاش میں مٹی ہوتا، اور دوسری حسرت، اے کاش میں نے اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، اور نمبر 3، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، اور ان میں سے چوتھی حسرت، میں فلاں کو، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 28، اور 5ویں نمبر پر،
جو حسرت ہے، اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی ہوتی۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 66 اور نمبر 6۔ اے کاش میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنا لیتا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 27 اور نمبر 7۔ اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 73 اور 8ویں حسرت یا آرزو، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ سورۃ الکاف آیت نمبر 42 اور نمبر 9 پر اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں، اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ سورۃ الانعام میں آیت نمبر 27 میں یہ اللہ پاک نے فرمایا ہے، میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، یہ ہیں وہ عارضیں جن کا موت کے بعد حاصل ہونا ناممکن ہے۔ اسی لیے زندگی میں ہی اپنے عقائد و عمل کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ زندگی اللہ پاک کی نعمت ہے، تو کوشش کریں جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اسے صحیح معنوں میں استعمال کریں، اپنے مال میں سے صدقہ دیں، خیرات دیں، زکوٰۃ ادا کریں۔ ہمارا جسم ہے، ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک رکھیں، اور سب سے زیادہ ہم حقوق اللہ کا خیال کریں، اور اس کے بعد حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی مت کریں، اور جن باتوں سے ہمیں نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ان سے بھی ہم رک جائیں اور صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلیں۔ میرے عزیز بھائیوں، آخر میں آپ کو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، اور یاد رکھیے گا یہ تب تک ہے جب تک روح کا رشتہ جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب روح ختم ہوگی اس کے بعد کوئی چیز نہیں رہے گی۔ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، چاہے تیرے گناہ کسی بھی درجے پر پہنچے ہوئے ہوں۔ مجھے کسی بات کی پرواہ اور ڈر نہیں ہے۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگے، پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرنے لگے تو میں تجھے بخش دوں گا، اور مجھے کسی بات کی پرواہ نہ ہوگی۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین برابر بھی گناہ کر بیٹھے اور پھر مجھ سے مغفرت طلب کے لیے ملے، لیکن میرے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ کیا ہو، تو میں تیرے پاس اس کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا اور تجھے بخش دوں گا۔ سبحان اللہ! یہ دیکھیے کہ اللہ پاک کتنا رحمان ہے، کتنا معاف کرنے والا ہے۔ جو بھی گناہ ہو جائے، انسان غلطی کا پتلا ہے، تو کوشش کریں روزانہ کی بنیاد پر توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی زیادہ سے زیادہ اللہ پاک سے معافی مانگیں۔ یقیناً اللہ پاک اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے سب گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ سبحان اللہ! تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو عمل کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔